ناظرین آداب، میں زمرد مغل۔ ناظرین، آج دانش اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ دانش اقبال صاحب اردو ڈرامے کا نہایت ہی اہم اور معتبر نام ہے۔ بہت عمدہ ڈرامے انہوں نے لکھے اور پھر اسٹیج بھی کیے ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج یہ ریختہ تشریف لائے اور اس وقت ہم اردو ڈرامہ اور ڈرامے کی موجودہ صورتحال پر ان سے کچھ گفتگو کریں گے۔ پہلا سوال یہ یہاں سے شروع کروں گا کہ آپ اردو کے بہت ہی اہم نقاد اور شاعر وحید اختر صاحب کے شاگرد رہے ہیں۔ جی 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 یہ ڈرامے کی طرف یا اردو لٹریچر کی طرف جی جی جو آپ کا آنا ہوا، یہ کہیں اس میں وحید اختر صاحب کا ہاتھ ہے؟ ان کی صحبت آپ کو میسر رہی ہے؟ ان کا ہاتھ ہے یا اس سے پہلے ہی آپ کی دلچسپیاں تھیں ان سب چیزوں میں؟ نہیں، کاش ان کا ہاتھ ہوتا۔ وہ ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ آپ کو اردو ادب میں دلچسپی لینی چاہیے۔ اصل میں ہماری ابتدائی تعلیم جو ہے وہ تو سائنس کی ہے، اور ہم کیمسٹری کے طالب علم ہوا کرتے تھے، آرگینک کیمسٹری پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں پڑھتے پڑھتے فلسفے کا شوق ہو گیا، اور فلسفے کا شوق صرف اس لیے ہوا کہ سنا تھا کہ باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں فلسفی میں، بحثیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور منطقی باتیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے فلسفہ پڑھنا شروع کیا، اور وہ ساری چیزیں انگریزی میں ہوتی تھیں، اور کبھی کبھی کچھ چیزیں ہم لکھ لیتے تھے، کچھ مضامین لکھ لیتے تھے، کچھ ہم نے پوئمس بھی لکھیں۔ اور وحید اختر صاحب کو معلوم ہوا کہ آپ کہنے لگے کس میں لکھتے ہیں؟ تو ہم نے کہا ہم پوئم جو ہے انگریزی میں لکھیں گے۔ تو کہنے لگے کہ انگریزی میں تو آپ کو کبھی اپنی جگہ نہیں آپ بنا سکتے، انگریزی میں کوئی مقام کبھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتا، تو اپنی زبان پہ آپ کیوں توجہ نہیں دیتے ہیں؟ تو ہم نے تو اردو پڑھی نہیں تھی جی، ہماری تعلیم میں یونیورسٹی پہنچنے تک آپ نے ہاں، کیونکہ سب کچھ وہاں پہ یا تو ہندی میں تھا یا انگریزی میں تھا۔ تو اردو ہمیں صرف اس لیے آتی ہے کہ ہماری والدہ کو کوئی اور زبان نہیں آتی تھی، تو ہمیں ہاسٹل سے ان کو خط لکھنا ہوتا تھا، تو ہم نے اسے سیکھا کہ ہم کیسے خط لکھیں گے، اور وہ تصحیح کرتی تھیں اگلے خط میں کہ یہ غلط تھا۔ تو اس طرح سے ہمیں اردو لکھنا آ گئی، اور ابن صفی کی ناولوں کی چاٹ پڑ گئی تو ہمیں اردو پڑھنا آ گیا۔ اور اس کے بعد جب ایک بار پڑھنا آ گیا تو پھر تو پوری دنیا موجود تھی، اور ہم سائنس کے طالب علم تھے، لیکن ہم سائنس کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے۔ ہم تو جو بھی کتاب ہاتھ میں آ جاتی تھی، تو وہ جب تک ختم نہیں ہوتی تھی ہم سو نہیں سکتے تھے۔ تو سونے کی شرط یہی تھی کہ وہ کتاب ختم ہوگی، تو چاہے وہ قصہ چہار درویش ہو، چاہے طلسم مشروبہ ہو، جو چیز آ گئی جب تک وہ ختم نہیں ہوگی تب تک ہم سو نہیں سکتے، تو آنکھیں لال ہو جاتی تھیں۔ اور یہ ایسی چیزیں ہیں یہ کبھی ختم ہوتی نہیں، جی جی آج تک نہیں ختم ہوئی ہوں گی جی، اب اس میں سے زیادہ تر چیزیں بھی جاری ہیں۔ دانش صاحب، ایک چیز ہم پوچھنا چاہیں گے جی، اردو میں جو ڈرامے لکھے جاتے ہیں جی جی جی، ان میں سے بیشتر ڈرامے جو ہم نے پڑھے ہیں وہ اسٹیج نہیں ہوتے۔ جی 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 جی، اور میں بہت پیچھے نہیں جاؤں گا، لیکن یہ 40-50 سال کے عرصے میں جو ڈرامے لکھے گئے ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں ان کو اسٹیج ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جی جی جی، تو آپ نے بہت ہی خوبصورت بات پوچھی ہے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہاں، نہیں دیکھیے، آپ نے اتنی اچھی بات پوچھی ہے کیونکہ اسی سوال سے یہ بات جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ڈرامے لکھنا کیوں شروع کیا۔ جی، مطلب اگر میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں تو اس سے یہ بات اپنے آپ سامنے آنا ضروری ہو جاتی ہے۔ دیکھیے، اردو کے جو ڈرامے بنیادی طور سے جو لوگ لکھتے تھے ان کا پرفارمنگ آرٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ وہ اردو ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ، ہاں، جو استاد لوگ ہوتے تھے، اساتذہ کہنا چاہیے، پروفیسران اور ٹیچران، مطلب اردو کی اصطلاح اگر ہم استعمال کریں، تو یہ لوگ جس طرح سے غزلیں لکھتے تھے، جس طرح سے ناولیں لکھتے تھے، جس طرح سے تنقیدی مضامین لکھتے تھے، تو وہ اپنے ریپرتوا میں اضافے کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے کریٹیو آدمی ہیں، انہوں نے یہ بھی لکھا، انہوں نے یہ بھی لکھا، تو انہوں نے ڈرامہ نہیں لکھا۔ بلکہ اس زمانے میں اگر کوئی ان سے کہہ دیتا کہ اسکرین پلے بھی کوئی صنف ہے تو وہ اسکرین پلے بھی لکھ کے مطلب پیچھے الماری میں لگا دیتے، 2-4 کتابیں ہو جاتی۔ جی 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 جی، تو بنیادی اعتبار سے جو جسے کہنا چاہیے کہ محرک کیا چیز تھی ان کے ڈراموں کی، تو محرک یہ تھی کہ بھئی انہیں ڈرامہ نگار مانا جائے، تو ڈرامہ لکھ دیتے تھے۔ اب یہ تھا کہ جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک ڈرامہ دیکھا اور مجھے بڑا اچھا ڈرامہ لگا، اور ڈرامہ ختم ہونے کے بعد میں پیچھے گیا گرین روم میں اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کس نے لکھا تھا، تو انہوں نے کہا کس نے لکھا تھا،
تو انہوں نے کہا نہیں وہ فلاں بھائی نے لکھا ہوگا. انہوں نے پتہ چلا کہ ڈرامہ کسی نے نہیں لکھا تھا, وہ ان بچوں نے خود ہی امپرووائز کیا تھا. اور ایک نوکر کا جو کریکٹر کرتا تھا اس نے اپنی لائنیں دے دی تھیں, جو مالک تھے انہوں نے اپنی امپرووائزیشن کر دیا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی بڑے اچھے اچھے ڈرامے لوگ کہتے ہیں کہ آغا حشر کشمیری نے لکھے ہیں, امتیاز علی تاج نے لکھے ہیں, تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو وہ بیچارے جسے کہنا چاہیے 12 سے لے کے اور گریجویشن تک کے مطلب بچے تھے, تو اچھے ٹیلنٹڈ بچے تھے, ٹیلنٹڈ یعنی کہ اداکاری کے فن سے واقف تھے اور ادب سے زیادہ تعلق نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کچھ مدد کر دیجئے. تو ہم لائبریری میں گئے اور موٹی موٹی کتابیں لے کے آئے اور ہم نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی, اور بالکل ناکام رہے, بلکہ اوندھے منہ گرے, کیونکہ اس میں دیکھیے جو آغا حشر کشمیری کے زبان ہے ڈراموں کی, اور جو امتیاز علی تاج کی جو مطلب جس طرح سے کریکٹر وہ بناتے ہیں, وہ اس زمانے کے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل ریلیونٹ نہیں تھی. وہ چاہتے تھے کہ ایوری ڈے لینگویج کے زمانے ہوں جس میں ان کے مسائل ہوں کہ ایز طالب علم وہ کیا دقتیں محسوس کر رہے ہیں, اور وہ وائس چانسلر صاحب سے کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ تعلیمی نظام کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں, وہ بے روزگاری کے مسئلے پہ کیا کہنا چاہتے ہیں, اور ملک میں جو مسائل بڑھ رہے ہیں. اس زمانے میں فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے تھے بہت زیادہ, تو وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ڈرامہ ملے جس میں اس پہ چوٹ کی گئی ہو. تو جو عصری مسائل ہیں, جو ہمارے اپنے روزمرہ کے مسائل ہیں, خاص طور سے جو طالب علموں کے مسائل ہیں, اس پہ کوئی ڈرامہ ہمیں لائبریری میں نہیں ملا. اچھا, اور وہ چاہتے تھے کہ اس ڈرامے کو لے کے وہ یوتھ فیسٹیول میں جائیں, اور پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہاں سے جیت کے آئیں. اچھا, مطلب کیونکہ دوسرے یونیورسٹیز کے لوگ آتے تھے, ہاں, اور وہاں پہ جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے پٹیالہ اور اس طرح کے, وہاں پہ تو اس کے ڈپارٹمنٹ تھے, ڈرامے کا ایک باقاعدہ ڈپارٹمنٹ تھا, اور بڑے بڑے لوگ وہاں پڑھاتے تھے جس سے ان کا مقابلہ ہوتا تھا. تو وہ کہتے تھے کہ بھائی اتنا اردو ادب رچ ہے تو ہمیں ایک ڈرامہ ڈھونڈ کے دے دیجیے. وہ سمجھتے تھے کہ میں بہت پڑھا لکھا آدمی ہوں تو میں لائبریری میں سے کچھ ہیرے موتی نکال کے لاؤں گا. میں کوئی ہیرے موتی نہیں نکال پایا, تھے ہی نہیں تو نکالتے تھے ہی نہیں. لیکن اس کوشش میں کیا ہوا کہ اس زمانے تک جتنے لوگوں نے ڈرامے لکھے تھے, جس میں اظہر افسر صاحب سے لے کے اور مطلب ابھی جو لوگ لکھ رہے ہیں پروفیسران اردو کے, جن کے بلکہ بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اردو کے پروفیسر ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑے ڈرامہ نگار ہیں, تو ان کا ایک ڈرامہ تھا غالب کے اوپر. تو ہم نے بچوں سے کہا کہ بھئی وہ بہت اچھا ڈرامہ ہے اور غالب بہت اہم شاعر ہیں اور یہ ڈرامہ کتنا ضروری ہے. تو انہوں نے کہا چلیے کر لیتے ہیں. تو کاسٹنگ کی گئی. کاسٹنگ کرنے کا مطلب یہ کہ اس میں کتنے اداکاروں کی ضرورت ہے. تو پتہ چلا کہ اگر سارے اداکار جمع کیے جائیں تو اس میں 125 اداکاروں کی ضرورت ہے. یعنی کہ پروفیسر صاحب کو, ہاں, پروفیسر صاحب کو اس بات کا بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ ایک ڈرامے میں 10-15 زیادہ سے زیادہ 20-125 لوگ تو آڈیٹوریم میں دوسری طرف نہیں ہوتے ہیں آپ کا ڈرامہ دیکھنے کے لیے. دوسری بات یہ کہ میں نے ایک دن وہ مل گئے پروفیسر صاحب, تو ہم نے ان سے کہا, تو انہوں نے کہا نہیں دیکھیے ایک اداکار جو ہے کئی رول کر لیتا ہے, تو ایسا کیوں نہیں آپ لوگ کرتے ہیں. انہوں نے سوچا کہ ہاں ہم ان کا بلکہ پیچھے پڑ گئے کہ آپ اسے کیجیے. تو ہم نے ان سے کہا دیکھیے ایک لاجیکل وقت ہوتا ہے ایک آدمی کے کپڑے بدلنے میں جو لگتا ہے. ابھی میں مزدور کا رول کر رہا ہوں, اس کے بعد مجھے بادشاہ بننا ہے اگلے سین میں, تو مجھے میک اپ لگانا ہے, مجھے جو ہے وہ پگڑی پہننی ہے, تاج لگانا ہے, کرتا بدلنا ہے. آپ 10 منٹ تو دیجئے نا, اگلے سین میں وہ رول نہ رکھیے. تو یہاں پہ اس قصے کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں ڈرامے کی پریزنٹیشن کو لے کے, پیشکش کو لے کے, ہدایت کو لے کے, اس کی کوئی سمجھ اس کی نہیں تھی. جی, تو غالباً اسی لیے آپ نے لکھنا بھی شروع کیا. آپ نے یہ کمی محسوس کی ہوگی کہ ہاں یہ کہیں نہ کہیں یہ کمی ہے. دیکھیے سچ بات یہ ہے, جڑے ہوئے ہیں. ہاں نہیں, حقیقت یہ ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم نے پہلا ڈرامہ کب لکھ لیا. اچھا, کیونکہ کئی بار ایسا ہوا کہ وہ لوگ جا رہے ہیں اور جے پور جانا ہے جیسے مثال کے طور پہ جا رہے ہیں, وہاں 2 ڈرامے ہونے ہیں, تو ایک تو ریہرسل ہو گئی ہے, دوسرا جو ہے ابھی لکھا جا رہا ہے. اور ہم لوگ ایسے لکھتے تھے, ورک شاپ کرتے تھے, اور اس میں کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ بہت اچھے ایکٹر ہیں, آپ کا کامک ٹائمنگ بہت اچھی ہے, تو آپ خود بتائیے کہ آپ کیا کرنا چاہیں گے. اگر آپ اس سچویشن میں ہوتے تو آپ کیا کرتے.
تو جو اس کی نیچرل انسٹنکٹ ہے ایکٹر کی وہ سجیسٹ کرتا تھا، تو ہم اس طرح سے ڈرامے کمپائل کرتے تھے، لکھتے نہیں تھے. یعنی وہ ایک آدمی کا کنٹریبیوشن نہیں ہوتا تھا، وہ جتنے لوگ مل کے. اچھا اس میں یہ ہوتا تھا جو سینئر ہے اس کی چلے گی، کئی بار بہت ہی سب اسٹینڈرڈ چیزیں اس لیے شامل کی گئی ڈرامے میں کہ فلانے بھائی بہت سینئر ہیں اور وہ تو ریسرچ اسکالر ہیں اور ہم تو انڈر گریجویٹ ہیں. تو اس طرح سے جو ہے کمپائلیشن آپ کہیں. دانش صاحب آپ نے فیض پہ جی ڈرامہ لکھا ہے، جی جی منٹو پہ، جی جی اور سارا شگفتہ پہ. جی سارا شگفتہ جو مطلب جن کا کریکٹر خود ایک کہانی ہے. جی جی جی. لیکن آپ نے بہت ہمت، اس لیے داد دیں گے کہ سارا شگفتہ کو یونیورسٹی کے اچھے پروفیسر نے نہیں پڑھا ہوگا، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو ان کے نام سے بھی واقف نہیں ہوں گے. جی جی جی. تو آپ کو مشکل ضرور آئی ہوگی سارا شگفتہ پہ خاص طور سے کام کرنے میں. جی جی جی. دیکھیے اتفاق ہے کہ ہم نے جتنے بھی ڈرامے اب تک لکھے ہیں، بہت سے ڈرامے لکھے ہیں، لیکن ان میں سے 90% ڈرامے وہ ہیں جن کو ہم ڈاکو ڈرامہ کہہ سکتے ہیں، یعنی دستاویزی ہم ڈرامہ کہہ سکتے ہیں، یا ہم ان کو سوانحی ڈرامہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ سچ مچ کے جیتے جاگتے کرداروں کے اوپر لکھے گئے ہیں. جیسے دارا شکوہ میرا کافی مشہور ڈرامہ ہے، بہت مشہور، سب سے مشہور ڈرامہ آپ کا وہی ہے. اور دارا شکوہ بھی اگر آپ کہیں تو ایک تاریخی ڈرامہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو اس کے اندر ایک شخص یعنی دارا شکوہ کی زندگی کا جو اسٹرگل ہے، جو ان کی جد و جہد تھی، بس وہ سامنے آتی ہے. تو ہم دارا شکوہ کو بھی سوانحی ڈرامہ کہہ سکتے ہیں. اب دارا شکوہ کے بعد ہم نے مان لیجیے ساحر لکھا، یا ہم نے امرتا پریتم پہ ڈرامہ لکھا، یا ہم نے فیض پہ، میں نے ایک نہیں مطلب فیض پہ میرے 3 ڈرامے ہم نے لکھے، کیونکہ ایک ڈرامے میں فیض سما نہیں رہے تھے. ساحر بھی ایک ڈرامے میں نہیں سماتے ہیں. یوں دیکھا جائے کہ زندگی اتنی بڑی چیز ہے، اور خاص طور سے اتنے اور ان لوگوں کا کنٹریبیوشن ادب کے لیے اتنا ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ کا سوال سارا شگفتہ سے متعلق تھا. تو دیکھیے ہم نے سارے ڈرامے جو ہیں ابھی تک جو لکھے وہ دانش اقبال میل ہیں، مرد ہیں. تو ہمیں اکثر ایسا لگتا تھا کہ عورتوں کے ساتھ ہمارے سماج میں بہت زیادہ ناانصافیاں ہیں، اور ان کو برابری آج تک حاصل نہیں ہو پائی، اور بہت سارے مسائل اس سے جڑے ہوئے ہیں. اور عورتوں کی طرف سے بہت اچھی تحریریں بھی نہیں سامنے آ پاتی ہیں. اور سارا شگفتہ ایک بہت جیتی جاگتی عورت ہے، اور ان کا جو پورا اسٹرگل ہے، ان کی جو پوری جد و جہد ہے، وہ ایک بحیثیت ایک عورت کے ہے. تو میرا جی چاہتا تھا کہ ان کی زندگی جو ہے کوئی لکھے اور ان کا کردار سامنے آ پائے. تو پھر ہم نے عورت بن کے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ڈرامے کو لکھا. امرتا پریتم سے ملی ہوگی آپ کو؟ نہیں، امرتا میں اتنی زیادہ نسوانیت جسے کہنا چاہیے، جو اسٹرگل ہے عورت کا، وہ نہیں ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امرتا پریتم نے چونکہ سارا شگفتہ پہ کام کیا ہے. ہاں، اس سے بہت مدد ملی. جی یقیناً بالکل. دانش صاحب تھوڑا سا ہم پیچھے چلتے ہیں پارسی تھیٹر کی طرف. جی 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 جی. پارسی تھیٹر کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں جو ہمارے ڈرامہ نگار تھے، ہدایت کار تھے یا ایکٹر تھے، ایک کوارڈینیشن رہتا تھا سب میں، اور کب کون سی چیز لکھنی ہے. تو وہی آپ کی بات کے اسٹیج سے یہ سب لوگ جڑے ہوئے رہتے تھے، اس لیے اس زمانے میں اچھے ڈرامے لکھے بھی گئے اور اچھے ڈرامے کھیلے بھی گئے. اس زمانے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ اردو تھیٹر پہ، خاص طور سے اردو پلیز پہ زوال آیا ہے؟ دیکھیے صرف اردو پہ اگر ہم بات نہ کریں، ہم صرف یہ دیکھیں کہ کوئی بھی سماج اور اس سماج کا جو ثقافت ہے، اس سماج کا جو کلچر ہے، وہ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. تو دیکھیے اگر آپ پیچھے جا کے دیکھیں تو واجد علی شاہ کا جو دور ہے، جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن ڈرامہ وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو واجد علی شاہ نے جو ہماری فوک ٹریڈیشن تھی ان کو جمع کیا، اور اپنے دربار میں، اپنے محلوں میں انہوں نے جو کرشن اور مطلب اس کے رادھا کے قصے تھے جو کہ یہاں پہ کھیلے جاتے تھے متھرا میں، ورنداون میں، تو انہوں نے ان کو ایک نئے قالب میں ڈھالا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کو باقاعدہ جسے کہنا چاہیے کہ اس کی پیشکش کی ایک روایت شروع کی. اس سے انسپائر ہو کے ایک پوری جنریشن ہے، امانت کی اندر سبھا تک ایک پورا مرحلہ ہے. اچھا، یہ وہ دور ہے.
جب اقتدار جو ہے وہ اپنے مقامی لوگوں سے انگریزوں کی طرف منتقل ہوتا ہے اور اس کے بعد 1857 کا واقعہ ہو جاتا ہے اور قتل و خون و مارا ماری، اس وقت کس کو اس کی پرواہ ہے کہ کہاں ڈرامے ہو رہے ہیں اور کہاں اندر سبھا کھیلی جا رہی ہے. اس کے بعد 10-15-20 سال کا ایک وقفہ آتا ہے اور یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نارتھ انڈیا میں. مطلب ان جو ہماری اصناف ہیں پرفارمنگ آرٹس ہیں، یہ بالکل جسے کہنا چاہیے کہ ان کو بھول جاتے ہیں لوگ، یہ بے سر و سامانی کی حالت ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ممبئی اور کلکتہ جیسی جگہوں پہ یہاں کے جو امیر و کبیر لوگ ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، صاحب ثروت لوگ ہیں، وہ جمع ہوتے ہیں، باذوق لوگ بھی جمع ہوتے ہیں اور وہاں پہ پھر یہ سلسلہ پھر سے شروع ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے کہ واجد علی شاہ، اس کے بعد اندر سبھا کی ٹریڈیشن اور اس کے بعد پارسی تھیٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عوامی ذوق بھی تبدیل ہو رہا ہے. جی. اور جتنے بھی بڑے بڑے اس زمانے کے شاعر ہیں اور جتنے بھی مصنفین ہیں اور جو بھی لوگ ہیں وہ سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں اور ان کے جمع ہونے کی وجہ سے وہاں پہ ایک کریٹو انرجی آ جاتی ہے. اور دیکھتے ہیں جو پارسی سیٹ لوگ ہیں اور جو مارواڑی سیٹ لوگ ہیں اور جو گجراتی سیٹ لوگ ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ صاحب اس کی کتنی پذیرائی ہے، یہ کتنی مقبولیت ہے. تو وہاں پہ ان کو یہ خیال آیا کہ کیوں نہ اس سے کمایا جائے. تو آپ یہ سمجھیے کہ جو پارسی تھیٹر ہوتا تھا وہ آج جو 200 کروڑ بزنس کرنے والی فلم ہوتی ہے، یہ اس کے لیول کی چیز ہوتی تھی. یعنی اس میں حالت یہ ہے کہ لوگ اس زمانے میں، سستے زمانے میں 5,000 روپے کا ٹکٹ لینے کے لیے تیار ہوتے تھے. اس زمانے کے 5,000 روپے آج کے 20 لاکھ روپے یا 25 لاکھ روپے کے برابر سمجھے جائیں گے. لیکن کیوں؟ اسٹیٹس سمبل تھا. وہ دکھانا چاہتے تھے کہ فلاں ڈرامے کا پہلا شو میں نے دیکھا اور سب سے آگے بیٹھ کے دیکھا. تو ڈرامہ جو ہے صرف ایلیٹسٹ چیز نہیں تھی. جیسے آج ویسٹ میں ہے کہ لوگ جو ہیں اپنی شادی کی 25ویں سالگرہ پہ اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ وہ بیوی کو اوپرا لے جا سکے، کیونکہ اوپرا کا ٹکٹ اتنا زیادہ مہنگا ہے آج بھی ویسٹ میں. وہ اسٹیٹس سمبل ہے. وہاں کی عورتوں کا خواب ہوتا ہے کہ ایک بار ہم وہاں دیکھیں، اور وہ رو رو کے اسے دیکھتی ہیں کیونکہ اس کا ایک رومانٹسزم ہے اوپرا کا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک چیز ہے جو ہماری پہنچ میں نہیں ہے. تو پارسی تھیٹر کے شروع کے دور میں جو ڈرامے کیے گئے، جو کہ آغا حشر کشمیری اور جتنے بھی مطلب ہماری گیلیکسی ہے ہمارے ڈرامہ نگاروں کی، اس میں ان سب نے لکھا. اس میں بہت سے پنڈت لوگ تھے، بہت سے ہندی ٹریڈیشن کے لوگ تھے جنہوں نے اردو ڈرامے لکھے، بہت سے اردو ٹریڈیشن کے لوگ تھے جنہوں نے ہندی کے مذہبی ڈرامے لکھے. خود آغا حشر کشمیری نے جتنی بھی پورانک مطلب کہانیاں ہیں ان سب پہ ڈرامے لکھے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں ڈائریکٹر نے 25 فلمیں بنائی اور سب کی سب ہٹ تھیں، تو آغا حشر کشمیری نے 40 ڈرامے لکھے جس میں سے 20 جو ہے خالص مطلب اردو تہذیب سے متعلق تھے اور 20 جو ہے خالص پورانک مطلب اس کی. ہاں، اور وہ سب کے سب بہت مقبول ہوتے تھے اور سب کے سب جو ہے بہت زبردست بزنس کرتے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا، اچانک کیمرہ آ گیا، اور کیمرہ آتے کے ساتھ ہی جب موونگ امیجز شروع ہوئی تو لوگ جو ہے انہیں دیکھنے کے لیے بھیڑ لگنے لگی. تو پھر لوگوں کو یہ خیال آیا کہ یہ جو ابھی ایک ڈرامہ کچھ چند لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں، 100-200 لوگ، 300 لوگ دیکھ پاتے ہیں، تو اگر یہ فلم پہ دکھایا جائے اور یہ ہاں، اور انہی تھیٹرز میں ڈرامہ کرنا بہت مشکل ہے لیکن فلم چلانا آسان ہے. تو اس کے بعد پارسی تھیٹر کے بعد ایک لاجیکل چیز تھی کہ فلمیں شروع ہو گئیں. تو یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اردو تھیٹر کا زوال ہوا یا اردو ڈراموں کا زوال ہوا، نہیں، اس کی شکل کچھ تبدیل. اردو ڈرامے جو ہیں وہ فلموں کے قالب میں ڈھل گئے. جی، لیکن دانش صاحب میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تھیٹر کا زمانہ ہے، پھر ساتھ ساتھ فلم کا زمانہ آتا ہے. جی، تھیٹر جب فلم کی شکل میں تبدیل ہوا، پورے طور پہ نہیں، چونکہ تھیٹر آج بھی زندہ ہے، آج بھی کھیلے جا رہے ہیں، آپ اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے ہیں. تو جو کیمرے کے ذریعے چیزوں کو دکھا، اس میں ایڈٹ کا آپشن آپ کے پاس ہے، ہزاروں چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے. لیکن ڈرامے میں تو آپ کے سامنے جو 300-400 لوگ بیٹھے ہیں فوراً آپ کو وہاں پہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈرامہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے بالمقابل فلم کے. آپ کیسا محسوس کرتے ہیں اس کو؟ نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈرامہ جو ہے ڈائریکٹ انٹریکشن جی ڈرامے سے مؤثر صنف اس وقت موجود نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے، ڈرامہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ
ادب کے جو بیسٹ جو گریٹسٹ فن پارے ہیں آپ ان سے چیزیں جو ہے اٹھاتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے اس میں میوزک کا استعمال ہے, اس میں ایکٹنگ کا استعمال ہے, اس میں پینٹنگ اور اس طرح کی اصناف کا بھی استعمال ہے. تو مختلف جو فنون لطیفہ کی اصناف ہیں ان کا امتزاج اور ان کی معراج ہم اسے ایک لیول پہ پہنچاتے ہیں, تب جا کے ایک ڈرامہ جو ہے ہم پیش کر پاتے ہیں. اس میں میوزیشینس بھی چاہیے ہوتے ہیں, اس میں پرفارمنگ آرٹسٹ بھی چاہیے ہوتے ہیں, اس کے اندر ہمیں ڈریسز چاہیے ہیں تو کاسٹیوم ڈیزائنر بھی چاہیے, سب سے بڑی میک اپ والا بھی چاہیے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ ایڈٹ کچھ نہیں کر سکتے. جی 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 سامنے بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ آپ کے. تو یہ ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو ایک گیون ٹائم کے اندر, یعنی جیسے 1 مہینہ ہم لوگوں کو مل پاتا ہے, کئی بار تو 1 مہینے سے کم بھی ہوتا ہے, کہ 15 دن کے اندر آپ کو یہ ڈرامہ کرنا ہے. فلم میں تو ایسا نہیں ہے. فلم کی جو پری پروڈکشن کی تیاری ہے وہ لوگ سال بھر کرتے ہیں, اس کے بعد شوٹ کرنے کے بعد پوسٹ پروڈکشن میں بہت وقت لگاتے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت انٹینس میڈیم ہے, بہت زیادہ ڈیمانڈنگ میڈیم ہے, اور اس میں آپ کی غلطی جو ہے فوراً پکڑی جاتی ہے. اور ایک اور بات یہی وجہ ہے کہ فلم کے جتنے بھی نامی گرامی لوگ ہیں ایک بار پھر وہ تھیٹر کی جانب راغب ہو رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ڈرامے میں انکوبیشن پیریڈ نہیں ہے. ڈرامہ آج ہم کرتے ہیں اور فوراً جو ہے داد و تحسین اور داد و فریاد اور مطلب سب کچھ وہیں پہ مل جاتا ہے. جبکہ ایک فلم میں ہم کام کرتے ہیں اور فلم کر کے بھول جاتے ہیں, اس کے بعد وہ فلم آتی ہے اور ہم تک اس کی تعریف نہیں پہنچتے سال بھر لگ جاتا ہے, 2 سال لگ جاتے ہیں. تو سیریل ہندوستان اور پاکستان, جی میں صرف اردو سیریل کی بات کروں گا یا ہندی سیریل, اردو اور ہندی, کیونکہ یہاں ہندی سیریل کہا جاتا ہے, پاکستان میں اردو سیریل. تو کہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہندوستانی سیریل جو ہے کو کچھ پاکستانی سیریل سے سیکھنا چاہیے یا بہت پیچھے ہیں؟ نہیں دیکھیے ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیے جیسے اب زندگی ایک چینل آیا ہے تو وہ صرف پاکستانی سیریل جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں. نہیں دیکھیے اس میں ہاں اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں کے سیریلس کو وہاں کے سیریل سے سیکھنا چاہیے یا وہاں کے سیریلس کو یہاں کے سیریل سے سیکھنا چاہیے. دیکھیے اصلی بات ہمیں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو انٹلیکچوئل امپلس ہے, جو اس کے دانشورانہ پہلو ہیں پروڈکشن کے, وہ ہیں کہ نہیں ہیں. اب جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان میں آپ دیکھیے کہ ٹیلی ویژن سیریلس کیسے بنتے ہیں. ایک ٹیلی ویژن چینل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہمیں ایک لمبا سیریل بنانا ہے, اور یہ نہیں کہ ہمیں سیریل بنانا ہے, وہ اس لیے سیریل بنانا طے کرتا ہے کیونکہ اس کے رائیول چینل میں ایک سیریل چل رہا ہے. تو وہ ہم جیسے آپ جیسے کچھ لوگوں کو جمع کرتا ہے اور وہ کہتا ہے فلاں چینل کا فلاں سیریل دیکھیے, اس کو بیٹ کرنا ہے صاحب. ٹھیک ہے, وہ کوئی ماسٹر پیس نہیں بنانا چاہتے, ان کا کوئی پازیٹیو ارادہ نہیں ہے, وہ صرف مقابلہ کر رہے ہیں. تو وہ جو جس سے مقابلے میں بنا رہے ہیں اس میں جتنا رویا جا رہا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ ہم رونے لگیں. اس میں اگر بہت زیادہ دکھاوٹی پن ہے تو ہم چاہیں گے کہ ہمارا اور زیادہ دکھاوٹی ہو جائے. ان کے وہاں اگر بہت زیادہ سجاوٹ ہے, ان کے سیٹ جو ہے بہت زیادہ مطلب تڑک بڑک والے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے وہاں اس سے زیادہ ہو جائے. اور ایک اور بات, یہ ڈیسائیڈ کون کرتا ہے؟ یہ ڈیسائیڈ مارکیٹنگ والے کرتے ہیں. مارکیٹنگ والے کا مطلب جو اس کے لیے اشتہار لینے جاتے ہیں. کوئی پڑھا لکھا سمجھدار انٹلیکچوئل آدمی یہ طے نہیں کرتا ہے کہ کیا دکھایا جانا چاہیے. رائٹر کی, ہاں پہلی بات تو رائٹر کی کوئی ویلیو نہیں ہے, رائٹر ہوتا ہی نہیں ہے, کہانی ہوتی ہی نہیں ہے, صرف ڈیزائن ہوتی ہے. ایک ارادہ ہوتا ہے, ایک مطلب کہ ہاں فلاں سیریل ہے ویسا کر دیجئے. اس کے برخلاف چونکہ پاکستان میں ابھی مارکیٹ اکنامی ایسی نہیں ہوئی ہے کہ مارکیٹ ٹرمز ڈکٹیٹ کرے. ہندوستان میں مارکیٹ ٹرمز ڈکٹیٹ کر رہی ہے, جس کی وجہ سے وہاں چونکہ ابھی مارکیٹنگ ڈومینیٹ نہیں کر رہی ہے. وہاں پہ ایم بی ایز جو ہیں ڈومینیٹ نہیں کر رہے ہیں. ایم بی ایز پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے ہیں, آپ جانتے ہیں. انہیں صرف یہ آتا ہے کہ ہاں یہ 5 روپے ہم کیسے کما سکتے ہیں. ان کا مقصد جو ہے کلچر کو پروموٹ کرنا نہیں ہے, ان کا مقصد ہمارے ورثے کی حفاظت نہیں ہے, ان کا مقصد جو ہے سماج کو تہذیب یافتہ بنانا نہیں ہے. یہ سب ہمارے مقاصد ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہماری اعلیٰ قدریں ہیں ہم ان کو فروغ دیں. ان کا یہ نہیں, ان کا صرف یہ ہے کہ ٹیلی ویژن سیریل پاپولر ہونا چاہیے, چلنا چاہیے, چاہے اس کے اندر بھونڈا پن ہو, چاہے اس کے اندر بدصورتی ہو, چاہے اس کے اندر کتنی ہی بری چیزیں ہوں. اچھا, یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سیریل جو ہے وہی جیسے آپ نے فرمایا کہ شیطان کی آنت کی طرح
یہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے. جی. لیکن پاکستانی سیریلز میں کم سے کم جی اور بہت ساری خوبیاں جہاں ہیں وہاں یہ بھی ہے کہ وہ سیریل کہیں جا کے ختم ہوتا ہے. 21 قسطیں ہیں, 22 ہیں, 23 ہیں, 24 ہیں, کہیں جا کے اس کا انجام کہیں ہونا ہے. اب ہندوستان ہمارے یہاں بھی پہلے یہ ہوتا تھا. جی ہمارے وہاں پہلے جو آپ پرانے سیریلس یاد کیجیے, جی جی بالکل بالکل, چاہے وہ تمس ہے, پہ جو ہم دیکھتے تھے, چاہے وہ ہمارا تمس تھا یا وہ زندگی وہ جو سیریل تھا سوروپ سمپت والا, اس طرح کے شروع کے ہمارے بہت سے سیریلس ہیں جو ایک ڈیفینیٹ ناول پہ یا ایک ڈیفینیٹ کہانی کے اوپر مبنی تھے. ٹھیک ہے, اب کیا ہو گیا ہے, ہمارے جو سیریلس ہیں وہ کہانیوں پہ یا ناولوں پہ نہیں ہیں, وہ دوسرے سیریل سے کاپی کیے جا رہے ہیں, اس سے انسپائرڈ ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کا کوئی نہ تو یہ معلوم ہے کہ کہانی کہاں جائے گی, جب وہ ختم ہوگا تو ہمارا بھی ختم ہوگا. نہیں, بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں جو ایگزیکٹوز ہیں وہ طے کرتے ہیں کہ اب یہ بہت ہو گیا ہے, اب اس کو اس والے کو بڑھا دیجئے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ ناول نگار کی یا مصنف کی یا مطلب اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہاں پہ ابھی مارکیٹ اکنامی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی ہے, تو وہاں پہ ان کو ایک رائٹر چاہیے ہوتا ہے. وہ چیزیں بازار نہیں بنی ہیں تو اس لیے یہاں تو رائٹر ہی نہیں چاہیے ہوتا ہے. یہاں پہ مجھ سے کہانی لے لیتے ہیں, اس کے بعد انہیں لگتا ہے میں زیادہ نخرے کر رہا ہوں, اپنی کہانی کی توڑ پھوڑ برداشت نہیں کروں گا, میں غائب ہو جاتا ہوں, میری کہانی آپ لکھنے لگتے ہیں, آپ کی کہانی پھر میں انتقام میں اس کا اور کسی دوسرے چینل پہ جا کے اور مرڈر کر دیتا ہوں. تو پاکستان میں بھی یہ سب ہو جائے گا جیسے ہی وہاں پہ MBAs کنٹرول میں آ جائیں گے. ابھی پاکستان کا جو سماج ہے وہ اتنا زیادہ مارکیٹ ڈریون نہیں ہے, تو وہاں پہ ابھی پڑھے لکھے لوگوں کی اہمیت ہے. ہماری انڈسٹری میں پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ صرف ایگزیکٹوز کی ضرورت ہے, صرف جو باسز ہیں ان کی ضرورت ہے, اور وہ سمجھتے ہیں دے نو دا بیسٹ. یہ دقت ہے. لیکن اچھا ایک اور بات عرض کروں گا, اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں ہماری ضرورت ہے تھیٹر والوں کی. جی بالکل, کیونکہ جو پاپولر ٹیلی ویژن ہے یا جو پاپولر میڈیا ہے وہ جو آپ کا ذوق ہے اس کی تکمیل نہیں کر پا رہا ہے. اس وجہ سے لوگ ہم لوگوں کے ڈاکٹر دیکھنے آتے ہیں. جی بالکل. اب جیسے مثال کے طور پہ غزلیں مقبول نہیں ہوتی اگر بھپی لہری کے گانوں کا دور نہیں آتا. بھپی لہری کے گانوں کا دور کا مطلب جو ڈسکو میوزک والے گانے تھے, بھونڈے گانے جن کو کوئی نہ گا سکتا ہے نہ گنگنا سکتا ہے, اگر یہ مقبول نہیں ہوتے تو ہندوستان میں جو غزلوں کا ریوائول ہوا ہے نہیں ہوتا. تو میں تو بہت خوش ہوتا ہوں جس طرح کے سیریل ہندوستان میں بنتے ہیں, کیونکہ ان کی وجہ سے لوگ ہمارے ڈرامے دیکھنے آ جاتے ہیں. یہ ڈرامے واقعی میں مقبول ہو ہی رہے ہیں. دانش صاحب جی تو چاہتا ہے کہ آپ سے بہت ساری باتیں کریں. جی جی جی. اور اس پہ باتیں جتنی کی جائے کم ہے, اور گفتگو ہونی چاہیے. جی جی. اور کچھ فاصلے جو ہمارے ڈرامہ جو چھپے ہوئے ڈرامے ہیں جی جی اور جو پرفارم کرتے ہیں لوگ, ان میں جو کچھ فاصلے ہیں وہ کچھ کم ہونے چاہیے. ہماری تو یہ خواہش ہے کہ وہ ڈرامے جو لکھے جاتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے وہ ڈرامہ دیکھیں, آپ کے ڈرامے دیکھیں اور پھر لکھیں. نہیں ویسے معافی چاہتا ہوں کہ اب وہ ڈرامے لکھے بھی نہیں جا رہے ہیں. ہاں مطلب مجھے نہیں لگتا ہے کہ اردو کے کسی استاد نے, کسی پروفیسر نے, ریڈر نے, لیکچرر نے, جیسے ہمارے پرانے مطلب پروفیسران نے لکھے ہیں پچھلے 10-15 سال میں, انہوں نے لکھنا بھی مت کر دیا. اس طرح کی کتابی ڈرامے بھی بہت دن سے سامنے نہیں آ رہے. ہاں لیکن یہ ہے کہ ڈرامے دلی میں کھیلے جا رہے ہیں, ہندوستان میں کھیلے جا رہے ہیں, اور آپ اس وقت ہمارے اردو ڈرامے کا یا ڈرامے کا, اردو ڈرامہ نہ کہہ کے ڈرامے کا بہت ہی اہم نام ہے. دانش صاحب ہمارے پاس وقت کم ہے, آپ ریڈیو سے جڑے ہوئے ہیں, آپ خوب واقف ہیں کہ وقت کا خیال آپ بھی رکھتے ہیں اور ہمیں بھی رکھنا ہوتا ہے, ورنہ آپ سے جی چاہتا ہے کہ بہت خوب باتیں کی جائیں. پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو دعوت دیں گے اور اس پہ مزید باتیں ہوں گی. ناظرین, یہ تھے دانش اقبال صاحب. دانش اقبال صاحب سے بہت ساری باتیں ہوئیں, اور وہ باتیں جو شاید یہی کر سکتے تھے, اس طرح کی کھل کی جو گفتگو ہوئی ہے, اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس طرح کی باتیں ہوں اور کچھ نئی چیزیں نکل کے آئیں, اور ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو, اور ہم بھی وہ جو صنف اس وقت شاید وقت کی بہت اہم ضرورت ہے اس کی طرف ہماری بھی توجہ جائے. حالانکہ ڈرامے پہ دانش صاحب کا یہ ماننا ہے کہ ڈرامے پہ کبھی زوال آیا ہی نہیں, اور پارسی تھیٹر کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا, اور آج اس وقت ہمارے ساتھ دانش اقبال صاحب اس کی ایک زندہ مثال ہیں کہ ان کے ڈرامے سارے ہندوستان میں کھیلے جاتے ہیں اور پسند کیے جاتے ہیں, خاص طور سے ان کا ڈرامہ دارا شکو.
دانش صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. جی مہربانی، نوازش.